ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 135 تا 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دے بلکہ ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور ہدایت کو اپنے دین میں منحصر مانتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ اور نصرانیوں نے بھی ایسے ہی کہا، اس پر یہ آیت اتری۔ یہ بات علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ درج کی ہے۔ یعنی آپ کہہ دیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے جو کہ حنیف اور مسلم تھے، یعنی تمام گروہوں اور آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو کر پوری طرح اس کے تابع فرما تھے، اور وہ مشرک نہ تھے۔ ان کا دین حق پر ہونا تو تم بھی مانتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک طرف شرک میں گرفتار ہو اور عزیر اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے مانتے ہو، کبھی تین خدا مانتے ہو، کبھی صلیب کی پوجا کرتے ہو۔ دوسری طرف تم وحی الہی کی پیروی کی بجائے احبار رہبان کی تقلید میں گرفتار ہو، فرقوں میں بٹے ہوئے ہو۔ تم ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو؟ افسوس اب مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے
کہ جس طرح یہود و نصارہ اور مشرکین نے ملت حنیفی کو ترک کر کے چند رسوم و بدعات، خرافات اور شرکی اعمال کی پابندی کو دین ہدایت سمجھ رکھا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی قرآن و سنت کو ترک کر کے مسلمانوں نے بھی قرآن و سنت کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں بعد آنے والے بزرگوں کی تقلید کو، جو نبی بھی نہیں تھے، واجب قرار دیا ہے۔ اللہ کی بجائے غیر اللہ سے مانگنے کو، حج کی بجائے بزرگوں کے مقبروں پر جانے کو، اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ ترک کر کے خود ساختہ اوراد و وظائف اور چلہ کشی کو اللہ کے قرب کا ذریعہ قرار دیا۔ اگر کوئی توحید اور قرآن و سنت کی دعوت دے تو اسے بے دین اور گمراہ قرار دیا۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اسلام دراصل عقائد اور اصول کے مجموعے کا نام ہے، یعنی توحید کا عقیدہ، وحی الہی کی اتباع، دین اور ملت سے بھی یہی مراد ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین و ملت یعنی اسلام کے پیروکار تھے۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو بعض احکام میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی، اور اس میں حدیث نمبر 3443 ہے، اور اس حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ اس لحاظ سے دین محمدی بھی ملت ابراہیمی ہی ہے، اور یہودیت اور نصرانیت ملت ابراہیم سے خارج ہیں، کیونکہ وہ توحید الہی کی بجائے شرک میں اور وحی الہی کی پیروی کی بجائے تقلید یعنی احبار اور رہبان کی پیروی میں گرفتار ہو گئے اور تورات اور انجیل پر عمل چھوڑ بیٹھے۔ اگر وہ واقعی مسلم ہوتے تو تورات انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہونے کی وجہ سے آپ پر ایمان لے آتے۔ اس حوالے سے اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تا 68 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ کہہ دو ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں لفظ الاسباط جو استعمال ہوا ہے یہ سبتن کی جمع ہے، جس کا معنی آسانی سے پھیلنا ہے۔ اولاد کی اولاد کو بھی اسی پھیلاؤ کی وجہ سے سبتن کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کے 12 قبائل یعنی الاسباط کہلائے۔ الاسباط پر الف لام کی وجہ سے اس کی اولاد، اور نحن لہ مسلمون میں لہو پہلے آنے کی وجہ سے ہم اسی کے فرما بردار ہیں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی گئی، یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں، جتنے انبیاء اور رسل آئے، جن میں بعض کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں اور بعض کے نہیں آئے، سب پر مجملاً ایمان لایا جائے گا کہ وہ سب حق ہیں۔ ان کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا، کسی کو نہ مانا، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور نصرانیوں نے آخری پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب تفصیلی ایمان صرف قرآن پر ضروری ہے، یعنی اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک آنے سے پہلے تمام کتابیں جتنی نازل ہوئی تھیں وہ سب کی سب منسوخ ہو گئیں۔ نمبر 2، پہلے تمام پیغمبر خصوصاً اپنی قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ سورہ السبا کی آیت نمبر 28 کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ پھر پہلی کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں رہی، بلکہ ان میں تحریف ہو گئی، جبکہ قرآن مجید ہر طرح سے محفوظ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
اہل کتاب تورات عبرانی میں پڑھتے تھے، پھر اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو نہ سچا کہو نہ انہیں جھوٹا کہو، بلکہ یوں کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 کا حصہ ہے، اور یہ صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر باب قول اللہ قولوا آمنا باللہ کے تحت حدیث نمبر 4485 ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ آئیے اب ہم قرآن مجید کے ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات وقالو، اور ان سب نے کہا۔ قالو میں واو الف جمع مذکر کی علامت، 3 علامتوں کا گروپ آپ پڑھ چکے ہیں، واو الف واو نون اور یا نون۔ جمع مذکر کی علامتیں ہیں، واو الف کا ترجمہ سب۔ قالو قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال ذریعہ آپ اردو میں بولتے ہیں۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، کونو تم سب ہو جاؤ۔ یہاں بھی واو الف جمع مذکر کی علامت اور یہ فعل امر ہے، اس لیے فرمایا تم ہو جاؤ۔ ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی عیسائی، تہتدو تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ قل میرے پیغمبر ان سے کہو، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا دین، حنیفہ جو کہ سیدھی راہ پر تھا، وما کان، اور نہیں وہ تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ کانا کے مفاہیم میں جو اس کا مشہور ترجمہ ہے وہ تھا والا ہے، اور اس کے علاوہ ہے، ہوں، ہو بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ مشہور ترجمہ تھا ہے۔ مشرکین میں جو آخر میں یا نون ہے جمع مذکر کی علامت ہے، اور اردو میں اس کو ظاہر کرنے کے لیے واو نون غنہ مشرکوں کے آخر میں نیلے رنگ میں موجود ہے۔ قولو تم سب کہو، یہ فعل امر ہے قول سے، قولو تم سب کہو، آمنا ہم ایمان لائے۔ آمنا میں آخر میں نا ہے، اور نا کا معنی ہم ہے، باللہ اللہ پر۔ بی کے جو مشہور تراجم ہیں ان میں سے یہاں پر بی کا معنی پر ہے۔ وما، اور جو انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزلہ الینا جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزلہ اور جو اتارا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیہ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیہ، اور جو دیا گیا النبیون، تمام نبیوں کو۔ واو نون جو ہے النبیون میں جمع مذکر کی علامت، اور یہ جمع مذکر بن گئی، تو نبیوں میں واو نون غنہ کو اس سے ظاہر کیا گیا ہے۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ من کا ترجمہ عموماً سے ہوتا ہے، بعض اوقات کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ ربہم، ہم علامت رب اسم کے آخر میں آئی ہے، تو اس کا ترجمہ ان کے ہے۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے۔ نفرق میں جو نون ہے یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے، ترجمہ ہم کریں گے، اور فرق لفظ کے اوپر جب شاد آ جائے تو یہ فرق کی بجائے تفریق یعنی جو ہے نا جدائی کے مفہوم میں استعمال ہوگا۔ بین احدن، کسی ایک کے درمیان، یہ کسی ترجمہ احدن کی تنوین کا ہے، کسی ایک کے درمیان۔ منہم، ان میں سے، من اور ہم الگ الگ ہے، ونحن، اور ہم، لہو اس کے، مسلمون سب فرما بردار ہیں۔ مسلمون کے آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، وہ اردو میں بولا جائے گا، مال و دولت، عفو و درگزر، شان و شوکت وغیرہ۔
قالو قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال زرین، وقالو اور ان سب نے کہا، کونو تم سب ہو جاؤ، کونو بار بار آنے والے 20% الفاظ میں سے، ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی، تہتدو تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت ہادی برحق، ہادی کائنات اور امام مہدی بھی اسی سے ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، فعل امر ہے، قل فعل امر ہے قول سے، قول اقوال مقولہ اقوال زرین، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین، حنیفہ یک طرفہ ایک اللہ والا۔ نیا لفظ ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ وما کانا اور نہیں تھا وہ ابراہیم علیہ السلام من المشرکین مشرکوں میں سے۔ قولو تم سب کہو، فعل امر اور واو الف کی وجہ سے جمع مذکر، قولو تم سب کہو، آمنا ہم ایمان لائے، امن ایمان مومن، باللہ اللہ پر، بی کا معنی جہاں پر ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے، سے ساتھ ہوتا تو کالا ہوتا اور اردو میں استعمال ہوتا، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، ما ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما وراء عدالت، انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، مکتوب الی مرسل الی الداعی الخیر، الی کا معنی طرف تک، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، نازل نزول شان نزول منزل من اللہ، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادوں پر جو نازل کیا گیا، وما اوتیا اور جو دیا گیا، اوتیا کو یاد کر لیں اچھی طرح، نئے الفاظ میں سے ہے، مشکل الفاظ میں سے، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور وما اوتی النبیون اور جو تمام نبیوں کو دیا گیا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، وَنَحْنُ اور ہم لہو مسلمون اسی کے فرما بردار ہیں، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 3 الفاظ ہیں اور 3 میں سے بھی اوتیا 2 مرتبہ ہے، تو گویا کہ 2 ہی لفظ ہوئے، حنیفہ یک طرفہ ایک اللہ والا جو کسی کی نہیں مانتا، صرف اللہ کی مانتا ہے، اوتیا دیا گیا، اور آگے چونکہ اوتیا نبیون جمع مذکر ہے، دیے گئے، لفظ واحد ہے، فاعل کی وجہ سے اس کا ترجمہ جمع کا کیا جائے گا۔ تو چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں اور 2 الفاظ جو ہیں وہ یاد کرنے والے ہیں۔ اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم سب پر، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا انتہائی آسان بنا دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، رزق حلال وسیع عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے اس میں برکت عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہمیں ہر قسم کی بیماری، فتنہ، پریشانی، آزمائش سے محفوظ رکھے، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایمان لانے کے بعد اس محبت اور چاہت کے ساتھ ان کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ الحق آمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔